آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں مسلمانوں کا عظیم مجمع تھا، غریب بھی تھے، امیر بھی تھے، سرمایہ دار بھی، مزدور بھی، زمیندار بھی تھے، کاشتکار بھی، بڑے بڑے تاجر بھی تھے، خدا فروش بھی، طاقتور بھی تھے، کمزور بھی، علاقوں کے گورنر بھی تھے، اور ان کی نگرانی میں زندگی گزارنے والی رعایا بھی، اور ناز و نعم میں پرورش پانے والے بھی، اور مفلسی میں زندگی بسر کرنے والے بھی۔ غزے کے ایسا مجمع جس میں معاشرے کے تمام طبقات کے افراد موجود تھے، ان کو خطاب کرتے ہوئے آقا کریم نے فرمایا، یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا احمر علی اسود ولا اسود علی احمر الا بالتقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لوگوں جان لو تمہارا رب ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو، کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر فضیلت حاصل ہے، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت حاصل ہے، نہ کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت حاصل ہے، سوائے تقوی کے تم میں متقی شخص اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب سے۔ یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، صفاقی خوریزی کا پیغام دیتا ہے۔ میں ان عقل کے اندھوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھلا بتاؤ وہ دین جس نے اپنے ماننے والوں کو عین میدان جنگ میں یہ حکم دیا ہو، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، کیا وہ مذہب قتل ناحق خوریزی کو سند جواز فراہم کر سکتا ہے جس مذہب کے بانی نے اپنے متبعین کو یہ حکم دیا ہو، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء۔ جامعہ کے ارباب حل و عقد اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان عظام، انسانیت انسانیت انسانیت، آج جس طرف نگاہ دوڑائیے اسی ایک نعرہ کی صدائے بازگشت سنائی دیتی ہے، جسے دیکھیے وہ انسانیت کے ترانے گنگناتا نظر آتا ہے، چہار جانب اسی ایک لفظ کے زمزمے گائے جا رہے ہیں۔ عصر حاضر میں انسانیت ایک ایسا مقدس فریضہ ہے جس کی ادائیگی کو سب سے بڑا نصب العین مانا جاتا ہے۔ انسانی اقدار کو تحفظ و مراعات کی تمام راہیں عنایت کی جاتی ہیں۔ انسانی آزادی کے خلاف نکلنے والے ہر جملہ کو پوری دنیا کے خلاف بغاوت تصور کیا جاتا ہے۔ دور جدید میں انسانیت ایک نظریہ ہے، ایک ایسا محور فکر ہے جس کے گرد چکی کی پاٹیں گھمائی جاتی ہیں۔ اس نظریہ کے علمبرداروں نے بڑی ہی شد و مد سے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ احترام انسانی کا جو فارمولہ انہوں نے پیش کیا ہے اس سے بہتر کوئی فارمولہ نہیں ہے، جو تصور و روایات انہوں نے قائم کیا ہے اس سے بہتر کوئی تصور نہیں ہے۔ انسانیت کو ترقی کے جس بام عروج پر انہوں نے پہنچایا ہے اس سے آگے کوئی رسائی حاصل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ان کے مقابلے میں کامل عملی نقطہ نظر پیش کرنے پر کوئی قادر ہو سکتا ہے۔ میں ان بدباطنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں اپنے انسانیت نوازی پر بڑا ناز ہے، احترام انسانی کو تم نے اپنی موروثی جاگیر بنائی ہے، تو آؤ ذرا ایک نظر اسلامی تعلیمات پر ڈالو اور غور کرو کہ کیا تمہارے نعروں میں حقیقت کی کوئی روشنی موجود ہے، تمہارے افکار کو درستگی کی کسی منزل تک رسائی حاصل ہے، کیونکہ مذہب اسلام نے احترام انسانی کا جو نظریہ پیش کیا ہے وہ بے نظیر ہے، اس کی مثال قائم کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ سامعین کرام، آمد اسلام سے قبل دنیا مکمل طور پر قتل و غارت گری میں ڈوبی ہوئی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں انسان اور انسانیت کا احترام مفقود ہو چکا تھا۔ اعلیٰ حسب و نسب کے لوگ کمزور افراد کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، معمولی جھگڑے نسلوں تک باقی رہتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا اور صنف نازک پر ظلم و ستم کو باعث فخر و مباحات تصور کیا جاتا تھا۔ غرضے کے حیوانیت و درندگی کی کوئی ایسی مثال نہیں تھی جو اس معاشرے میں
موجود نہیں تھی، ایسے پرآشوب دور میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی شریعت کے ساتھ مبعوث فرمایا جس نے 23 سال کے قلیل عرصہ میں دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ جو رہزن تھے وہ رہبر بن گئے، جو ظالم تھے وہ عادل بن گئے، جو قاتل تھے وہ محافظ بن گئے۔ مذہب اسلام نے انسانیت نوازی اور احترام انسانیت کے ایسے اصول و قوانین وضع فرمائے جو اس سے قبل دنیا میں متصور نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں مسلمانوں کا عظیم مجمع تھا، غریب بھی تھے، امیر بھی تھے، سرمایہ دار بھی، مزدور بھی، زمیندار بھی تھے، کاشتکار بھی، بڑے بڑے تاجر بھی تھے، خدا فروش بھی، طاقتور بھی تھے، کمزور بھی، علاقوں کے گورنر بھی تھے، اور ان کی نگرانی میں زندگی گزارنے والی رعایا بھی، اور ناز و نعم میں پرورش پانے والے بھی، اور مفلسی میں زندگی بسر کرنے والے بھی۔ غرض کہ ایسا مجمع جس میں معاشرے کے تمام طبقات کے افراد موجود تھے، ان کو خطاب کرتے ہوئے آقا کریم نے فرمایا یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا احمر علی اسود ولا اسود علی احمر الا بالتقوی ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم۔ لوگوں جان لو تمہارا رب ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو، کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر فضیلت حاصل ہے، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت حاصل ہے، نہ کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت حاصل ہے، سوائے تقوی کے تم میں متقی شخص اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ حضرات گرامی، عورت ذات جسے تاریخ انسانی نے انسان ہونے کا درجہ نہیں دیا، بڑے بڑے نامور فلسفی ارسطو، جالینوس، سقراط اور بقراط عورتوں کو حقوق فراہم کرنے اور ان کے لیے انسانی حیثیت منتخب کرنے میں ناکام رہے۔ روم کے بازار میں عورت ذات کی خرید و فروخت اشیاء خورد و نوش کے مانند ہوا کرتی تھی۔ ہندوستان میں عورتوں کو شوہروں کی چتا پر زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ عیسائیوں کے نزدیک عورت تمام برائیوں کی جڑ قرار دی جا چکی تھی، اور یونان میں عورت کو سامان تعیش بنا لیا تھا۔ آج تک عورت ایک جائیداد منقولہ تھی جو قمار بازی میں داؤ پر چڑھا دی جاتی تھی، لیکن آج پہلا دن ہے، یہ گروہ نازک، یہ صنف لطیف، یہ جوہر نازک قدردانی کا تاج پہنتی ہے، اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاتقوا اللہ فی النساء، او لوگوں عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو۔ آگے فرماتے ہیں ان لکم علی نسائکم حقا ولہن علیکم حقا، تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔ الغرض اسلام نے تمام اقداروں کو تحفظات عنایت کی ہے۔ اگر بات انسانی جان کی حفاظت کی جائے تو ایک جانب اسلام اعلان کرتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، اور اپنے ماننے والوں کو انسانی جان کی اہمیت سے روشناس کراتا ہے، تو دوسری جانب انسانی جان پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدین فیہا، عذاب الہی کی خطرناک وعید سناتا ہے۔ انسانی جان کا ضائع کرنا اسلام کے نزدیک ایسا سنگین جرم ہے کہ وہ یہ حکم دیتا ہے انما جزاء الذین يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، کہ ایسے تمام لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے اور ان کے معاملے میں ذرا سی بھی نرمی سے کام نہ لیا جائے۔ اور اسلام اسی پر بس نہیں کرتا بلکہ انسان کے ایک ایک عضو کو مقدس و محترم قرار دیتا ہے۔ قرآن تو ٹوک لفظوں میں کہتا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ سامعین محترم، اسلام نے نہ صرف ایک انسانی جان کو قابل احترام قرار دیا ہے بلکہ انسان کی عزت و آبرو، احوال و املاک کو تحفظ فراہم کیا ہے۔ اسلام پوری وضاحت کے ساتھ اعلان کرتا ہے الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، لوگوں کے اموال کو ضائع کرنے والوں کے بارے میں اسلام کہتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ،
इंसानी माल पर लूट मचाने वालों से इस्लाम इजहार बरात करता है। इस्लाम इजहार बरात करता है। मेरे मोहतरम, आज बड़े ही जोरों शोर से यह ऐलान किया जाता है कि इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है, सफाकी खुरेजी का पैगाम देता है। मैं उन अक्ल के अंधों से पूछना चाहता हूँ कि भला बताओ वो दीन जिसने अपने मानने वालों को ऐन मैदान जंग में यह हुक्म दिया हो, वो कातिलू फी सबीलिल्लाहि लदीना युकातिलूनकुम वला तातदू, क्या वो मजहब कत्ल नाहक खुरेजी को सनद जवाज फराहम कर सकता है जिस मजहब के पानी ने अपने मुत्तबईन को यह हुक्म दिया हो, इन्नल्लाह कतबल इहसान अला कुल्ली शैइन फइज़ा कतलतुम फाहसिनुल क़ित्ला व इज़ा ज़बहतुम फाहसिनुज़ ज़िबहा। क्या वो मजहब जुल्म और उद्वान को फरोग़ दे सकता है? बल्कि आज मैं उन एहतराम इंसानियत के झूठे दावेदारों को आईना दिखाना चाहता हूँ कि और इस्लाम को तौहीन इंसानियत मुखालिफ का इल्जाम देने वालों, जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि क्या तुमने दुनिया को इंसानियत का पैगाम दिया है? तुमने दुनिया को एहतराम इंसानियत का सबक पढ़ाया है? क्या आलमी जंग में मुब्तला करके करोड़ों अफराद को लुक़्मा अजल बना देना तुम्हारी इंसानियत है? शाम और फलस्तीन को खून से लालाजार बना देना तुम्हारी इंसानियत है? मुल्क गिरे की हवस की खातिर बस्तियों को उजाड़ देना तुम्हारी इंसानियत है? वसाइल दुनिया पर कब्जा करने के नापाक इरादे के लिए इराक और अरब को खून के समंदर में नहला देना तुम्हारी इंसानियत है? अगर यही तुम्हारी इंसानियत है तो मैं लानत पेशता हूँ तुम्हारी इस इंसानियत पर, थोकता हूँ तुम्हारे इस नजरिए पर और तुम्हारे सोच को कदमों तले रौंदता हूँ। आज तुम इंसानियत का ढिंडोरा पीटते रहो, पूरी दुनिया में फर्द की आजादी का नारा लगाते रहो, लेकिन याद रखना ये नारा उसी सदाए बास गश्त का असर मुसलसल है जो सदा मदीना की सरजमीन से उठी थी, जब मिंबर रसूल पर बैठकर फारूक आजम ने फातिह मिस्र को मुखातब बनाकर कहा था, ए उमर, कब से तुमने लोगों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया जबकि उनकी माओ ने उन्हें आजाद पैदा किया था। तो मैं आज इस महफिल में बिला खौफ व खतर ये बात कहना चाहता हूँ कि एहतराम इंसानी की कोई हकीकी तस्वीर मौजूद है तो वो सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम में है। इसके अलावा के नारे महज खोखले और तमाम दावे बेबुनियाद और बिला दलील है। वमा अलैना इल्लल बलाग।